زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسابقون اولون. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید. رضی اللہ ورضی عنہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید. یاسین والقرآن الحکیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیب من سنتی فلیس منی. حمد ثنا تسبیح تعریف و ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں. پناہ دے مجھ کو تیرے سیا پناہ نہیں. تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام محبت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنا کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے. درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے. آپ کا ذکر عبادت کے سے کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا فرما روا، میرا اور آپ کا مشکل کشا، میرا اور آپ کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر یعنی مسجد میں جمع کیا، اس کی حمد ثنا کبریائی کرنے کے لیے اور اس کے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے 1435 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون، اسی کی صدا کی ضمن میں اور آپ یہاں بیٹھ کر رج اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے خوف میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحیک الحمید کا مالک المختار ہے. ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے. وہ کن فیکون کا مالک المختار ہے. جس چیز کو ختم کر دے تو ختم ہو جائے اور جس چیز کو بنا دے تو بن جائے. وہ رب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں. ہر چیز کی عبادت اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے. ہر قسم کی نظر و نیاز اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے.
وہی رب ہے جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہی رب ہے جو زندے کو مردے کے پیٹ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے کے پیٹ سے نکالتا، وہی خالق جلملاتی ہوئی چاندنی کے کھیت کو اس زمین کی سطح پر بچھا دیتا ہے اور چلچلاتے دھوپ اور اس کے انگار کو زمین پہ برسا دیتا ہے، وہی رب ہے ان ٹھنڈی ہواؤں کو انسان کی پاوزاری کے لیے چلا دیتا ہے، وہی رب ہے جو سمندر کے ٹھیٹوں کو مارتا ہوا اس کی حمدثنا و کبریائی کو بیان کرتا ہے، وہی خالق ہے جو سمندر کے سینوں کو چیرتے ہوئے کشتیوں کو چلا دیتا ہے، وہی رب ہے جو رات کے اندھیرے کو چیر کر صبح کے سورج کو نکال دیتا ہے، وہی خالق جس کا نام اللہ رب العزت ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی کے لیے جمع ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخر رسول ہے۔ آپ پر اللہ نے کتاب کو ختم کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے بعد نئی شریعت، نئی کتاب، نئی نبوت اور نئی امت آنے والی نہیں، قیامت تک جو بھی ہوگا وہ آپ کا لائحہ دین ہے، وہ آپ کا لائحہ دین ہے۔ اس لیے اللہ بارہا کہا، کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پہ تمہارے دلیل اگر برہان، حجت اور کسوٹی کوئی ذات ہے تو ذات ہے آپ کی، جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آنے سے اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا، جس کے آنے سے انسانیت کو سکونیت کا راستہ ملا، جس کے آنے سے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی کی کرن نمودار ہوئی، جس کے آنے سے زمین پر رحمتوں کی برسات ہونے لگی، جس کے آنے سے اللہ انسانیت کو انسان کا درد سکھا دیا، وہ شخص جو محسن انسانیت ہے، وہ شخص جس نے بیٹی کے سلیقے کو بتا دیا، بیوی کے آداب کو بتا دیا، ماں کی عزت و احترام بتا دیا، وہ شخص جس نے پڑوسی حقوق کیا سمجھا دیا، وہ شخص جس کی اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کو بتا دیا، وہی شخص جس کے آنے سے یہ زمین جو بوجھل تھی آج اپنے وجود پر قائم ہے، اور جس دن سے اس کے نام لینے والے، اس کے طریقے پہ چلنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ زمین کی ویلیو اور عزت اللہ ختم کر دے گا۔ یہ زمین اپنے آپ پہ پھر وہ الفاظ کیا اٹھے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو چیز اس کے درمیان وہ نکال کے پھینک دے گی، اس لیے اس زمین پہ اب اس کی اطاعت کرنے والے کوئی باقی نہیں رہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، جب تک اس زمین پہ اللہ اس کے رسول کا چرچا باقی رہے گا، یہ زمین کی عظمت باقی رہے گی۔ جس دن اس زمین سے اللہ اس کے رسول کی عظمت ختم ہو جائے گی، اس دن یہ زمین کا آخری دن ہوگا، آخری دن ہوگا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، 1,24,000 انبیاء رسول کا جم گھٹا، ہر خطے اور ہر علاقے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے میسنجروں کو، اپنے ڈرانے والوں کو بھیجا، اور ہر ایک آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی کے ساتھ اللہ کچھ نہ کچھ ان کے حوارین دیا۔ وہ وقتاً فوقتاً اللہ کی وحدانیت اور اپنے رہنما اور رہبر کی بات دوسروں تک بتاتے چلے جاتے۔ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ کی وادی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چند جانثاروں کو دیا، جس کا تذکرہ، جس کی گفتگو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آخری ٹیسٹمنٹس میں کر رہا ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی تھی، وہی آیت ہے ریلیٹڈ عثمان بن عفان کی شہادت کی طرف سے۔ اللہ کافی ہے تمہارا بدلہ لینے کے لیے۔ ابھی خاری صاحب نے وہی آیت تلاوت کی تھی، اور بعد آتا آپ کے سامنے ایک نظم رکھی گئی تھی کہ ڈرتا کیا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہی سبقت تھی اور یہی عمل تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب تک زندہ رہے اور جس خطے جس علاقے میں ٹھہر گئے، وہ علاقے کو رحمتوں سے مالا مال کر دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمدم رسول ہے، ہمسائے رسول ہے، جانثار رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان سے نکلتی اور سیکنڈوں میں عمل زندگیوں میں شروع ہو جاتا، سیکنڈوں میں عمل۔ تڑپ اٹھتے صحابہ کہ آج کوئی نئی وحی ہمارے عمل کے لیے آئی یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کوئی سوال کرے نہ کرے، ارد گرد نبی کو گھیرے رہتے۔ یہ وہ جم گھٹے رسول ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب کے رزار سے اس دین کو اٹھایا اور دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دیا۔ وہ 1,24,000 انبیاء رسول کا جم گھٹا
اور آخری خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی نمرہ کی چوٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی قصوہ پر بیٹھے، عرفات کا سجا ہوا میدان جب فرزندان توحید 1,24,000 کے قریب ہے، 1,24,000 کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بشارتیں دی وہ اس زمین پر جنت کے حقدار تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو بشارت دی، پہلی جنگ بدر کے اندر جو 313 تھے، پھر وہ جو حدیبیہ کے وقت 1400 تھے، پھر ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ جو زمین پہ چل رہے، آسمانوں سے اللہ رب العزت ان کے لیے آرڈیننس نافذ کر دیا، اس زمین پہ چلتے جنت کے حقدار ہیں۔ وہ 10 صحابہ کرام جس کو عشر مبشرہ کہتے ہیں، ان 10 میں سے افضل و اعلیٰ ہے 4 جس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ کون سا ایسا کیلیبر تھا ہوگا، وہ کون سی ایسی ذات تھی جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زمین پہ چل رہے اور اللہ تمہارے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آخر میں بھی اور آپ بھی انسان ہیں، اسی ماں کی کوکھ سے دنیا میں، جو لوگ ان کی بھی کوئی ماں تھی اسی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے، وہی ہاتھ دو مجھے اور آپ کو بھی اور آپ کو بھی اور ان کو بھی تھے، وہی 2 آنکھ جو مجھے اور آپ کو بھی ہے، وہی آج جو ہم پیٹ کے ٹپل کے لیے رات اور دن اپنے آپ کو مصروف کرتے، انہیں بھی وہ اسباب تھے، ان کے پاس بھی بیوی تھی، بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کیا وہ ایسا ان کا مقام تھا، کیا ایسا ان کا کیلیبر تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عظمت کے لیے آسمان سے 6666 آیتوں میں ہر سم ان کے ذکر کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ پتہ چلتا ہے ان 10 صحابہ کرام سے خلفاء راشدین کہتے، یعنی عشر مبشرہ کہتے، ان میں سے 4 سب سے پہلے ابوبکر بن خواف بن تیم، دوسرے علی ابن ابو طالب، تیسرے زید بن حارثہ، یہ مردوں کی صف میں، لیکن سب سے پہلے عورتوں کی صف میں مرد سے بھی پہلے اما جان خدیجہ بنت خویلد، جنہوں نے سب کچھ اللہ کی عظمت کے لیے اٹھا دیا۔ اب جب شروع کا وقت ہے، دین بڑی آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا ہے، سخت حالات میں، جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے، مکہ کے نواح میں پھیل جاتے ہیں، جو کہ آپ کا ساتھی یا ہم سفر ملتا، اس کو رب کے پیغام کو رب کے سامنے بات رکھ دیتے۔ ارد گرد معاملہ چل رہے، اس درمیان میں ہجرت کے 7 سال کے بعد، یعنی وادی خرا میں قریب عام الفیل کے 7 سال کے بعد دنیا میں آنے والا شخص عفان کے گھر میں، جس کا نام عثمان بن عفان ہے، ماں باپ نے آپ کا نام عثمان رکھا۔ تاریخ کے جتنے اوراق ہیں، طبقہ ابن سعد میں، تاریخ الطبری میں، سیرت ابن شام میں، در یتیم میں، آمنہ کے لال میں، حیات طیبہ میں، ارق المختوم میں، اصحاب رسول اللہ میں، ہمدم رسول میں، جان اظہار رسول میں، یہ جتنی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں جو نام آپ کا ملتا ہے وہ عثمان ہے۔ یوں ابوبکر صدیق کا پہلا نام ابو الکعبہ تھا، لیکن جب ایمان لایا تو آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ عمر بن خطاب کا پہلا نام عمر ہی تھا، علی کا پہلا نام علی تھا۔ چند ایسے صحابہ کرام ہیں جس کے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھ، ان میں سے عثمان عفان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نبوت کا دور دیکھ نہیں سکے۔ آپ کی والدہ عروہ ام حکیم بیضہ کی بیٹی۔ ام حکیم بیضہ کون؟ عبداللہ کی بڑی بہن۔ عبداللہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ یہ تاریخ ہے جس کو مسخ کر دیا گیا ہے، ام حکیم بیضہ جو عبداللہ کی بڑی بہن، زبیر جو ام حکیم بیضہ کے سب سے بڑے بھائی، انہی کی نسبت سے صفیہ نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا تھا۔ صفیہ کون؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ عاتکہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔
ام حکیم بیضہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. ہم کیا جانتے ہیں زندگی کے معاملات میں؟ ہماری اپنی مصروفیت، ہمارے اپنے معاملات اس دنیا کے جمگھٹوں میں، روزمرہ کے حالات میں ہمیں اتنا مصروف کر کے رکھ دیا کہ ہم آج وقت دے نہیں سک رہے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے دین کے لیے، نہ اپنے معاملات کے لیے. صبح سے شام تک آدمی مصروف ہے اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے. میرے دوست ساتھیوں، 2 وقت کی روٹی کے لیے. اور وہ بھی لوگ تھے جس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ریت کے سمندر پہ رہنے والے، پہاڑوں کی چٹانوں میں زندگی بسر کرنے والے، اونٹ اور بکری کا دودھ پینے والے، کھجور توڑ کے کھانے والے، زمین کے ذرے پہ ایسے چھا گئے جس سمت اللہ کا سورج نمودار ہوتا ہے اور جس سمت اللہ کا سورج ڈوبتا ہے وہاں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور موقع فراہم کرتا، صرف تاریخ کی اوراق میں اگر دیکھا تو 400 سال صحابہ اکرام کو ملے، لیکن مجھے اور آپ کو آج قریب 1200 سال کے قریب مل گئی اس امت کو، یا 1000 سال. ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کو 1000 سال. ہم سے اس دین کے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ ہم سے اس دین کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ کبھی غور کریں. رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. 1000 سال ہم کو ملے، یہ دین کی اشاعت کا معاملہ کتنا ہوا؟ کتنے گھروں تک اللہ کے کلام کو ہم نے پہنچایا؟ کتنی زندگیوں کو ہم نے نبی کی زندگی سے سمٹا دیا؟ میرے دوست ساتھی، آج معاملہ تو یہ ہے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اللہ کی زمین پہ ٹھہر کے اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں. کبھی آپ ایرا ٹی وی جو انگلینڈ سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو پتا چلے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی. سب سے بڑا فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے انا رب الارباب، نعوذ باللہ ملک سالکیات باللہ، میں رب الارباب اللہ کا بھی اللہ ہوں، نعوذ باللہ ملک سالکیات باللہ. جو گندی نالی سے پیدا ہونے والا، گندے عمل میں لپٹ کے آنے والا، اللہ کے خلاف ٹھہر کے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو ایک دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلاتے تھے، جس کی زبانیں آج کفر بک رہی ہے. ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا اپنا شاگرد یونس گوہر شاہی، جنہوں نے اس وقت پاکستان پارلیمنٹ میں عمران خان کو سپورٹ کیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو انگلینڈ میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں. یونس احمد گوہر شاہی لکھتا ہے، بعض آپ تک کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید اور اس کی صفات کو بیان کرنا اس دور میں کفر ہے. نعوذ باللہ، کفر ہے، کیونکہ گوہر شاہی خود اللہ ہے، اس کے آنے کے بعد کسی اللہ کی بیان نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. یہ لوگ آج پیدا ہوئے. ہم سوچیں اس دین کے لیے، اس فتنوں کے لیے ہم کیا کریں؟ بلکہ ہماری اپنی اولاد دین سے بزدل ہوتی چلے گئی. کوئی دہری ازم کا نعرہ دیے، کوئی کیپٹلزم کا نعرہ دیا، تو کوئی سیکولرزم کا نعرہ دیا. افسوس، مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو کر ایک شخص جو ہندوستان کا چیف جسٹس آف انڈیا بنا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا، جس کا نام ہدایت اللہ تھا، آج سے 17 سال پہلے مرنے سے پہلے وصیت کیا کہ مجھے مرنے کے بعد جلایا جائے. کریم چھاگلا، ارون آصف علی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وصیت کیا تھا مرنے کے بعد جلایا جاؤ، جلایا گیا. ہم کہاں ہیں آج؟ وہ لوگ مٹھی بھر تھے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انگلیوں پہ گنا جاتا تھا، آخری وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ 1,24,000. 1,24,000. میرے دوستو ساتھیوں، جس کا دم اور خم یہ تھا، جس خطے جس علاقے میں نکل گئے، اللہ کے پیغام کو پھیلا دی. آج بھی اور ابھی بھی زنگیانگ جو چائنا کا سب سے بڑا پاپولیشن ایریا ہے مسلمانوں کا، زنگیانگ
کس کے ذریعے سے اسلام پلا؟ سعد بن ابی وقاص، جس کے دور کی آج بھی مزید موجود ہے. لیکن آج چند دین کا چولا اوڑھ کر اس دین کا جنازہ نکالنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ ان شرپسند عناصر سے ہم سب کی حفاظت کرے. پروردگار، یہ وہ لوگ تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، جس کا ہر معاملے میں اپنے آپ کو ٹھہرا کر دینا صرف اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا، رسول کی عظمت کو بیان کرتا. جب تک زمین پر رہے اللہ ان پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے جس کو اللہ کہہ رہا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. حکیم بیضہ، ام حکیم بیضہ، آپ کی بیٹی اروہ اور آپ کے شوہر عفان، آپ کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیک و صالح بچہ عطا کیا جس کا نام عثمان بن عفان ہے. مکہ کے نواح میں ہے. شروع وقت ہے اسلام کا، شروع وقت ہے. جب کبھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے تو آپ یہ کہتے ہیں بے شک کچھ حق ہو سکتا ہے. لیکن جب کبھی ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوتی، یہ وہی ابوبکر صدیق ہے جنہوں نے نبی کی بات کو ایکسپٹ کر کر خاموش نہ بیٹھے. سبحان اللہ، دین کا جو سب سے بڑا مشن اللہ نے جس کے ذریعے سے لیا وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. خاموش ہے، بلکہ اشیاء مبشرہ میں سے سابق اولون میں سے جو لوگ پہلے آئے یہ ابوبکر صدیق کی طاعت اور تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جرہ، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، یہ وہی لوگ ہیں جو ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کرے. جب کبھی ابوبکر صدیق سے گفتگو ہوتی عثمان بن عفان کی تو آپ گفتگو کرتے اور بات چیت کرتے، اور بہترین تاجر تھے مکہ کے، بہترین تاجر. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی. وقتاً فوقتاً کبھی آپ اپنی خالہ کے گھر جاتے، سودا بنت زماں کے پاس، بات چیت کرتے، گفتگو کرتے، تو آپ کی خالہ کہتی میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں دیکھ رہی ہوں اور جان رہی ہوں کہ ان سے بہتر کوئی اور شخص اس زمین پہ نہیں. دیکھو جو وہ کہتے ہو حق اور سچ ہے. میرے بچے عثمان، ان کی باتوں میں کوئی تردد نہیں، کوئی اختلافات نہیں، وہ بے شک اللہ کے رسول ہے. ان کو مان لینا ہی اس زمین پر ہماری اور تمہاری کامیابی ہے. اگر آخرت چاہتے ہیں، اس موت کے بعد کوئی اگر زندگی سکون کی چاہتے ہیں تو یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی خالہ کی بات کو سنتے. کون؟ سودا بنت زماں. کون سودا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج میں سے. پہلی اما جان خدیجہ بنت خولید، دوسری سودا بنت زماں، تیسری اما جان حضرت عائشہ صدیقہ، چوتھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل ملا کے 11 ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے قبیلوں سے اور 4 غلاموں کی سخت میں سے، کل ملا کے 15 ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. 4 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹیاں. بڑے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ابراہیم، بڑی بیٹی کا نام زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ. 3 داماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو العاص بن ربیع، عثمان بن عفان، علی ابن ابو طالب. الغرض اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہتا ہے ما کان محمد بن بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کہ تینوں بیٹے آپ کے بچپن میں فوت فرما گئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، تینوں بچے. اب یہاں عثمان بن عفان، جیسے خالہ کی بات کو سنے، ابو بکر صدیق سے گفتگو کی، کہا ابو بکر صدیق یہی وقت ہے عثمان، یہی وقت ہے، چلو میرے ساتھ. لیکن عثمان بن عفان کو ہے اللہ کے رسول کے سامنے ٹھہرا کر دیے. اللہ کے رسول نے کیا کہا عثمان وہ دن نہیں آیا کہ ابھی اسلام قبول کرے؟ تو آپ نے کہا اللہ کے رسول تو دستے ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس وقت آپ ایمان لائے. جیسے ایمان لائے شروع کا وقت، سابقون اولون، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع ایمان لانے والے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگو اگر کوئی میرا بدری صحابی، کوئی اور آدمی یا کوئی اور صحابی اس احد کے سونے کے اس پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا صدقہ کر دے، بانٹ دے، تو میرے بدری صحابی کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احد کے پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا صدقہ بھی کر دے، جو 6 کلومیٹر کا پہاڑ ہے احد کا، 6 کلومیٹر کا. کیا فرمایا؟ اس احد کے پہاڑ کے برابر بھی کوئی صدقہ کر دے، میرے بدر صحابی کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کیلیبر ہے. 313 زمین سے گرد کو جھاڑ کر اٹھے،
اللہ کی وحدانیت کے وہ جھنڈے گاڑ دیے کہ رہتی دنیا تک جب کبھی 17 رمضان کی تاریخ آئے گی تو اپنے آپ ایک انقلاب رکھے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے سینے پہ چلنے والے, اس زمین کی اعلیٰ و عرفہ لوگ, ایسا گروہ شاید کہ قیامت تک کسی اور کو مل سکے. یہ وہ گروہ ہیں ہمسائے رسول, جانثار رسول, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اب جب ایمان لائے, آپ کے چچا, آپ کے تایا رسی سے باندھ دیتے, 12 جھڑکیاں دیتے, گچوٹے مارتے, بال کھینچتے, 12 عثمان کو جو کچھ تکلیفیں دینا ہوتا وہ دیتے, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ثابت قدم ہوتے چلے گئے, یہ سختیاں بھی آپ پہ سے کم ہوتی چلے گئی. اس درمیان میں جب عثمان بن عفان نے اس تکلیفوں کے بوجھ سے باہر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا, کیونکہ یہ وہ معاملات تھے. 2 ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ رقیہ اور کلثوم کا نکاح تھا. اس وقت ابو جہل آئے, کہا اتباع و شیبہ محمد کے منہ پہ تھوک دو, نعوذ باللہ من الظالم. یہ الفاظ تھے, اور اس نے بھری محفل میں بچوں کے نکاح کو چھوڑ کر اڑ گیا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرے کتوں میں سے کتبہ اتباع و شیبہ پر چھوڑ دینا. یہ بددعا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لگی تھی. یہ ٹاپک کچھ اور چلے جائے گی. بہرحال اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ماحول میں آ گئے. عثمان بن عفان نے بڑھ کر اس وقت نکاح کیا. اما جان آپ کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عثمان کی اہلیہ جس کا نام تاریخ کی اوراق میں رقیہ ہے. زندگی کے معاملات چلے, وقت اور حالات کرتے چلے گئے. جب مکہ کے رواں میں تکلیف اور کرب بڑھتے چلے گئے تو سب سے پہلی ہجرت اپنی بیوی کو لے کر آپ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے, جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں. وہاں کا بادشاہ نجاشی جو بہت ہی سلیقہ مند اور بہت ہی خدمت گزار تھا. بہرحال یہ واحد ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی غیبانِ جنازے کی نماز پڑھی تھی. وہ شخص جس کو نجاشی کہتے ہیں. زندگی کے معاملات چل رہے ہیں, وہیں زندگی بسر کریں. اچانک حبشہ میں اس بات کا پتہ چلا کہ مکہ کی پوری وادی کے لوگ دین کی آغوش میں سمٹ کے واپس ہو گئے. دین کی آغوش میں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اصل بات یہ ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس وقت ایک سجدے کی آیت آئی. اللہ کے رسول نے جیسے سجدے میں گئے, تمام مکے میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے سب کے سب سجدے میں چلے. تو اس بات کی غلط فہمی پھیل گئی کہ پورے لوگ ایمان لا لیے. تو لوگ حبشہ سے نکل کر پھر واپس پلٹ کے مکہ آئے. جب مکہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہاں کی معاملہ کچھ اور ہے. تو کوئی نہ کوئی کسی کی پناہ لے کر اس کے بعد چلے گئے. عثمان بھی زندگی یوں بسر گئے. وقت اور حالات کرتا چلے گا. عثمان بن عفان نے پہلی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کی مدینہ کے سمت. اساقہ بن سامت کے مکان میں آپ مہمان بن کے ٹھہر گئے, کہ یہ بھی تاجر تھے اور یہ بھی تاجر تھے. وقت اور حالات کٹا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اس وقت آپ نے کہا کہ زمین کس کی ہے. سہل و سہیل کی زمین کو خرید کے مزید تعمیر کی گئی تھی. چند دنوں کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک جوق در جوق مکہ چھوڑ کر مدینہ جب آنے لگے تو وہ مسجد نبوی تنگ دامنی کا اظہار کرنے لگی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو وسیع کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ پڑوس کا ایک مکان ہے اوپن پلیٹ, اس کو لے کر اس مسجد کو اس میں ضم کر دیا جائے گا. کون ہے جو اس زمین کے حصے کو خریدنے کے لیے, اس مسجد کے لیے اور اللہ کے اس دین کی عظمت کے لیے تعاون کر سکے. اس بھری محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان اٹھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. اس وقت عثمان بن عفان نے 10,000 دینار دے کر اس مسجد کی زمین کو خریدا. 10,000 دینار دے کر. آج بھی کبھی آپ مسجد نبوی جائے, اللہ بارہا آپ کو لے جائے, جو ایک اولڈ سسٹم کی جو بنی ہوئی مسجد ہے, اس کو سائڈوں سے اور بیچ میں کئی تم لگے ہوئے ہیں, وہ جو پرانا حصہ ہے یہ پرانا حصہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا. بعد میں جو نیو کنسٹرکشن ہوا, جب بڑا
یا اور اس کے بعد اور جو بڑھا وہ اور اپنے وقت کے خلیفہ دوسرے اور لوگ آتے گئے اس کو بڑھاتے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد تھی وہ مسجد ابھی بھی ہے. عثمان بن عفان یا پھر دوسرے اور صحابہ کے دور میں جو بڑی جتنی جو اب پرانی ہے وہ پرانی مسجد 4 خلفاء راشدین کے بعد کا حصے بنی تھی, ان کے درمیان میں بنی تھی. وہ جو حصہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے آپ کے ممبر تک, جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں, اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے حجرے سے میرے ممبر تک یہ ریاض الجنہ ہے, جس سے جنت پہ نماز پڑھنے کا شوق ہو وہ یہاں نماز پڑھے تو جنت پہ نماز پڑھنے کے برابر ہے. ریاض الجنہ. آج بھی کبھی آپ 100 دروازے مسجد نبوی کے, 100 دروازے مسجد حرم کے, کبھی آپ باب سلام سے داخل ہوں گے تو باب بقیع کی طرف نکلتے ہیں, باب ابو بکر سے آئیں گے تو باب جو ہے جبریل کی طرف نکلیں گے, باب ہجر سے آئیں گے تو باب جو ہے نساء کی طرف نکلیں گے. یہ ایک بار اس کے روٹس ہے. تو جب آپ باب سلام سے داخل ہو کے اندر آئیں گے تو پہلا ممبر ترکی گورنمنٹ کا ہے, دوسرا ممبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنا تھا, اب جو نیا ممبر ہے عثمان بن عفان کے دور کا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی, یہ بھی ایک تاریخ ہے مسجد کی. جو پرانا ممبر ہے جہاں پہ آج بھی وہ ستون موجود ہے جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں. ستون حنانہ کون سا ستون؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ممبر نہیں بنا تھا. یاد رکھو, لکڑی کا ممبر سنت رسول ہے. لکڑی کا ممبر, جب لکڑی کا ممبر نہیں بنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا ممبر کے قریب, کھجور کا تنا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو کھانا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ایک صحابی نے آپ کے لیے 3 زین کا ممبر بنا دیا لکڑی کا, جب لا کے رکھ دیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے کے تقریر کرنا شروع کیا, بیان کرنا شروع کیا, آیات بیان کرنا شروع کرے تو اس تنے سے جو کھجور کا تنا تھا اس سے رونے کی آواز آئی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ زمین کو نیچے سے کاٹ دو اور اسے ممبر کے قریب دفن کر دو. یہ ستون حنانہ ہے, یہ وہی ستون حنانہ ہے, معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کے کھانا نہیں لگانے سے رونے کی آواز آئی تھی. بہرحال وہ ستون حنانہ کے قریب. اور ریاض الجنہ کے بیچوں بیچ میں ایک پلر ہے جس کو ستون توبہ کہتے ہیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسی ستون کے پاس اعتکاف بیٹھتے تھے. ستون توبہ وہی ستون توبہ ہے جو ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا, جب تک اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کرتا میں استم سے نہیں ہٹوں گا. نماز کے لیے, استنجا کے لیے آپ کے بیوی آپ کے بچے کھول دیتے, اس کے بعد آپ کو باندھ دیتے. کل ملا کے 15 دن تک ابو لبابہ بنے رہے. اللہ آسمان سے سورہ توبہ کو نازل کیا, وہ ستون جس کو آج دنیا ستون توبہ کے نام سے یاد کرتی. وہی ستون جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے. یہ جتنی بات ہے ان صحابہ کی عظمت کے تعلق سے. اللہ اکبر. عزیز اور دوست ساتھی, غور کر کے دیکھو, یہ مسجد کی زمین 10,000 دینار تک عثمان بن عفان نے خریدی, مسجد میں ملا دیا گیا. اب اس کے بعد مدینے کے درمیان میں دور دور تک کوئی پانی کا کنواں نہیں, دور دور تک. ہر ایک صحابی جس کے درمیان جو کچھ ہوتا وہ لا کے دے دیتے. لیکن ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کا کنواں کہتے ہیں, یہ یہودی کا تھا. عثمان بن عفان نے کہا کہ میں آدھا کنواں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا عثمان میں آدھا تم کو بیچ دوں گا اور آدھا میں رکھ لوں گا, لیکن آدھا کنواں آپ خریدے. اب ایک دن تو دونوں پانی نہیں بھر سکتے, ایک دن عثمان بھرنا اور ایک دن وہ یہودی بھرے گا. بات طے ہو گئی. عثمان بن عفان آدھا کنواں خرید لی, اور جس دن عثمان بن عفان کی باری آتی آپ پورے مدینے کے مسلمانوں کہتے کہ پانی بھر لو. اتنا پانی بھر لیتے کہ کل اور پرسوں آپ کے لیے چل سکے. جب دوسرے دن بیر روما کے پانی کے لیے یہودی آتے تو انہیں زمین صاف ملتی. تو اس نے کہا یہ پانی کا کنواں میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں, عثمان میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا کنواں تمہیں ہی فروخت کر دوں. عثمان بن عفان نے اس کنویں کو پورا خرید لیے, اور اس وقت عثمان خرید کے یہ کنواں مسلمانوں کے حوالے کر دیا. یہ کنواں مسلمانوں کے حوالے کر دیا. میرے دوست ساتھیوں, مدینہ کے نواح میں آج بھی وہ کنواں, وہ باغ موجود ہے جس کو بیر عثمان کہتے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے بیر عثمان کو دیکھایا ہوں, جس کو بیر عثمان کا کنواں کہتے ہیں, جو پہلے بیر روما کا نام سے تھا. بہرحال اسے رکھ دیا گیا, مسلمانوں کے حوالے کر دی. جب بدر کی باری آئی
تو آپ کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان بن عفان کی بیوی شدید بیمار تھی، حضرت رقیہ. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، تمہارے گھر کی والی کی جو مزاج ہے بہت زیادہ خراب ہے، اگر تم اس معرکے میں آؤ گے یہ جو خدمت کا جو موقع ہے پھر فراہم نہیں ہو سکے گا. یاد رکھو عثمان، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا بدر میں آنے کے برابر ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا کہاں تک مزاج اور کہاں تک آپ نے خیال رکھا ہے. ایک ایسی جنگ عظیم جہاں پہ خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اس کا نام جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ انسان کی خدمت کے لیے اس خطرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کرا دیا. اتنی اہمیت ہے انسانوں کی اسلام کے اندر، یہ مقام ہے اسلام کے اندر انسانوں کا. اور یہ ازواج زندگی کے آداب بتا دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کو کر کے لا لیے، رات و دن لگڑا دیے، غلاموں اور نوکروں اور جانوروں کی طرح کام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتا دیے کہ حقوق ازواج کیا ہے، حقوق کیا ہے. میرے دوست ساتھی، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی بیماری کی خبر سن کے بھی باہر سے نہیں آتے. کئی ایسے بدنصیب ہیں جو ماں باپ کو زمین میں سپرد کرنے کے بعد اپنی لینڈنگ کرتے ہیں زمین پر. کئی ایسے بدنصیب ہیں جو ماں باپ مرنے کے 6 اور 7 سال کے بعد بھی کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا نہیں کیا کہ کبھی ماں کی خبر یا باپ کی خبر کا ہے دیکھیں. میرے دوست ساتھی، میں ان آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو بارکش کی سرزمین پہ باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور بیٹا شراب کی حالت میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. عزیز اور دوست ساتھی، حقوق کہاں تک بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آداب کہاں تک بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج زندگی کا کیا مقام ہے آپ بتا دیں. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، ہم کر کے لا لیے، چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے. نہیں دوست ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی تمہیں پوچھ رکھے گا، اس کی بھی تمہیں پوچھے گی. حال ہی میں ایک واٹس ایپ پہ ایک پروگرام چل رہا ہے، ایک سیڑھی چل رہی ہے. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بات کی گارنٹی دے دو کہ جنت میری ہو گئی اور میں جنت کا حقدار ہوگا تو میں کسی بھی جماعت میں ملنے کے تیار ہوں، یا نہیں تو میرے پاس آ جاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. خبر پرستوں کا بول بالا ختم ہو رہا. تو یہ نئی سازشیں چل رہی ہیں، یہ نئی سازشیں. وہی احمد قادری پاش جو اس سے پہلے کہا تھا پھول پہننا نہیں پہننا، برتھ ڈے منانا یا معراج کرنا نہیں کرنا، اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ کوئی میرے آخرت کی سلامتی گواہی لے لو تو میں تمہارے ملنے کے تیار ہوں، یا نہیں لے سکتے تو میرے پاس آ جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اندازہ کرو دوست ساتھی، یہ آخری حربہ، یہ آخری حربہ. کیونکہ اب کفر تنگ آ گیا ہے. الحمدللہ کفر تنگ آ گیا ہے. شرک اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے. توحید غالب ہوتی نظر آ رہی ہے. اب آخری بھڑکتے ہوئے جو چراغ ہے وہ نئے فرمولے اور نئے چیز پیش کرتے جا رہے لوگوں کے سامنے کہ کسی بھی ضابطے سے یہ جو رہی سے ساکھ اس کو بچا سکے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ مزید جو آج ہم بیٹھے ہیں، یہ مزید جو آج ہم بیٹھے، یہ تنگ دامانی کا اظہار کر رہی ہے. سبحان اللہ. ایک دن یہ مسجد کا وہ بھی تھا جہاں پہ لوگ 2 وقت کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے تھے. اللہ کا شکر احسان ہے برادر شکیل کا کہ جس نے محنتیں اور منتوں کے ساتھ اس مسجد کو سنوارا اور سنوارا، اس میں آپ کا بہت بڑا کوآپریٹ ہے، آپ کا بہت بڑا جو ہے اس میں جو ہے یوگدان ہے، آپ کی جو ہے خدمت ہے، جس کے ذریعے سے مسجد پھولی اور پھلی اور بڑی، اور جس کے ذریعے سے آج الحمدللہ دعوت اصلاح کا کام پورے شہر میں موصول ہوگا. لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد جس کا نام رحیم خان ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ کب آتا ہے؟ ایک عرصے تک آدمی اپنے آپ کو ضم کر دے جب یہ محنتوں کا نکھار سمجھ میں آتا ہے، جب یہ محنتوں کا نکھار سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ آج کفر دم توڑ رہا ہے انہی مساجد کے کاموں کی وجہ سے، انہی مساجد کے کاموں. اور اللہ کا کرم ہے، ہر چیلنجز کا جواب اس مسجد سے دیا جا رہا ہے. ہر چیلنجز کا جواب ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کے لیے کوئی برائے الفاظ کرنا نہیں چاہتا. الحمدللہ وہ علم والے ہیں، اللہ انہیں اور جزائے خیر دے. لیکن چند صلاحیتوں سے وہ کورے ہیں بیچارے. اللہ انہیں صلاحیتوں کا مالک بنا دے. چند صلاحیتوں سے کورے ہیں کہ وہ کیسے جواب دے، کیسے دے. اور افسوس ہے ہمارے اپنے لوگ عیدوں کے خطبے میں کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے کے ممبر پہ چڑھاؤ. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے.
امام بخاری کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ امام مالک کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ امام مسلم کا سرٹیفکیٹ کہاں سے بتائیں گے؟ لاؤ، اگر ہے دم تو تمہارے پاس۔ وہ امام ہے مسلم کے جس نے بخاری لکھی، کہاں ہے سرٹیفکیٹ پہ؟ کاغذ کے ٹکڑوں پہ چند لوگوں کو لکھ کے دے دینا، سرٹیفکیٹ نہیں کہتے۔ دوستو، علم والے کو عالم کہا جاتا ہے، جس کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچا، اسی کا نام علم عالم ہے۔ کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بھی اگر میری بات سن لیے تو دوسروں تک پہنچا دینا۔ بلغنی آیا، جو میری ایک بات سنے دوسروں تک پہنچا دو، اسی کو تو عالم کہا گیا۔ لیکن آج چند سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھے ہوئے عالم ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے کہ جاگیر ہے ہماری جماعت، جاگیر ہے ہماری جماعت۔ چند لوگ آگے آج، اور ایک سنجیدہ آدمی، سلجھا ہوا آدمی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے عقل پر مجھے آج افسوس ہوتا ہے، اس کے عقل پر آج مجھے افسوس ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ تھا، خمیس پہن کے بھی تقریباً سامنے بیٹھا کرتا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ دے کر جمعے خطبہ اٹھے رہا ہوں۔ اللہ رحم کرے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، کہاں تک آج ہمارے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے مسجد کی زمین خریدی اور حوالے کر دی۔ جب بدر کی باری آئی تو آپ اپنی بیوی کی خدمت میں رہ گئے۔ ادھر بدر میں کامیابی کامرانی کے ڈنکے پیٹ دیے گئے، اور ادھر رقیہ کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جب واپس لوٹ کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال میں سے کچھ حصہ عثمان کو عطا کیے، زید بن حارثہ اور ایک صحابی مدینے میں چھوڑ گئے تو انہیں بھی عطا کیے۔ ان کے بعد جب عثمان بڑی اپنے چہرے کو جھکا کر یہ احساس میں مبتلا تھے کہ میرا آج خاندان نبوت سے رشتہ ختم ہو گیا، جب تک رقیہ میرے نکاح میں تھی میں خاندان نبوت سے جڑا ہوا تھا، یہ اندر ہی اندر آپ کو جو ہے معاملات کھائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان کے دو لقب تھے جو کبھی مشہور نہیں ہوئے، ایک ابو عبداللہ تھا، ایک ابو عمارہ تھا۔ یہ دو لقب کبھی نہیں آئے، لیکن ایک لقب بہت زیادہ پھولا اور پھلا، دور دور تک اس لقب کو لوگ سنے اور سمجھے اور اس لقب کی عظمت کو سمجھے۔ جب یہ احساس ہونے لگا کہ میں خاندان نبوت سے کٹ گیا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان بن عفان کو بلا کر کہا، عثمان، محمد کی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں حاضر ہے۔ ادھر رقیہ کا اندر انتقال ہوا، ادھر ام کلثوم سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا۔ اس لقب کو دنیا آج کہتی ذو النورین، دو نور والا، ذو النورین، دو نور والا۔ دو بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی۔ دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہوں گا جو نبی کے گھرانے کے دو بچیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں گئے، وہ ذات ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ذو النورین، ذو النورین۔ زندگی کے معاملات چلے، احد میں آپ ساتھ رہے، خندق میں آپ ساتھ رہے۔ وتیرہ یہ تھا کہ ہر جمعہ نماز کے بعد ایک غلام کو آزاد کراتے، ہر جمعہ کثیر تعداد سے بڑے بڑے دیگ لگاتے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، دور دور تک کبھی بوریاں کھداتے، کبھی چراگاہوں میں جانوروں کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ہر سمت سے جو آپ سے مدد ہوتی لوگوں کی کرتے چلے جاتے۔ احد کی سرزمین پہ آپ ساتھ رہے، خندق کی سرزمین پر آپ ساتھ رہے۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کے آپ عمرے کی نیت سے نکلے۔ جیسے عمرے کی نیت سے نکلے، حدیبیہ کی سرزمین پہ کچھ لوگوں نے آپ کو روک ڈالا۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ کے نواز سے آیا، گفتگو کیا اور بات چیت کیا، واپس لوٹ گیا اور جا کے مکہ کے باشندوں سے کہتا ہے، لوگوں، میں نے فارس کے محلات دیکھا ہے، میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے، میں نے مصر کے محلات کو دیکھا ہوں، جو عزت جو اہمیت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، زمین پہ میں نے کسی اور بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بڑی نرمی سے بات کرتے اور آہستہ لہجے میں بات کرتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو ایسا سمٹ جاتے، ان کے پاس پھول کی پتیاں بھی بڑی دور ہو سکتی، اس سے زیادہ نبی سے سمٹے ہوئے صحابہ ہوتے۔ یہ گاڈ آف آنر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گاڈ آف آنر تھا۔ پھول کی پتیاں بھی دور ہو سکتی لیکن لوگ اس سے زیادہ قریب ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب نبی وضو کے پانی کے لیے اپنے چہرے پر ملتے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتے کہ زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی گرنا چاہے۔ اللہ اکبر۔
آج دنیا ہم کو کہتی کہ ہم گستاخ رسول ہیں. اللہ کی قسم ہماری مجلسوں میں بیٹھو ہم بتاتے ہیں کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں, عشق رسول کسے کہتے ہیں. وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے, وضو کا پانی. اتنی عزت میں دنیا میں کسی شخص کی نہیں دیکھا. وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ تمام باتیں ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک نمائندہ پیش کر کر آپ نے مکہ بھیجا. وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات. جیسے عثمان پہنچے, بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی. لوگوں نے کہا کہ عثمان میں جانتا ہوں کہ تم مکے کے باشندے ہو, مکہ آئے ہو. کچھ لوگ تمہارے حدیبیہ کی سرزمین پر ہیں, وہ بھی چاہتے کہ جو ہے عمرہ کرے اور جو ہے کعبے کا طواف کرے. عثمان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کے کعبے کا طواف کر سکے, کعبے کا طواف کر سکے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بلکہ عثمان تم آئے ہیں, تمہیں ہم اجازت دیں کہ کعبے کا طواف کر لو, عمرہ کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائے اور عثمان عمرہ کر لے, یہ بات ہو نہیں سکتی. اب خرابت دروں سے ملنے چلے گئے. اس درمیان میں غلط فہمی مسلمانوں تک پہنچ گئی کہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. آپ ایک ببول کے جھاڑ کے نیچے بیٹھے, آپ نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور دوسرا ہاتھ اپنے اٹھا کر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. جیسے ہی صحابہ کرام نے اس پہ بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, قتل کا بدلہ لیں گے, جیسے بیعت لی, اللہ نبی کی قلب پہ آیت نازل کر دیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ بیٹھ کے اس جھاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. عثمان بن عفان کا کیا کیلیبر ہے, کیا مقام ہے. خالی غلط اطلاع ملی تو اللہ ان کے اس عمل پہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جو قتل کر دیا ان کا کیا حال ہوگا, پھر ان کا کیا حال ہوگا. عزیز اور دوست ساتھیوں, بہرحال اب عثمان بن عفان تھوڑے دن کے یا تھوڑے لمحے کے بعد واپس ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان تم باعزت ہو, کہا کہ ہاں. بہرحال یہ معاملے ہوئے. اس کے بعد عثمان بن عفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے معاملہ چلتے. جنگ تبوک کا موقع آیا, جنگ تبوک کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان لشکر بہت زیادہ ہے, 30,000 کے قریب, 2 3 4 5 6 7 8 نہیں, 30,000 کے قریب جنگ تبوک کے لیے لشکر تیار ہوا. ایسا بڑا لشکر ہے, ایسا بڑا لشکر. ان تمام لشکر کے معاملات کے لیے, طریقہ کار کے لیے اور اس کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت سارے مال کی, بہت سارے جو ہے پیسے کی ضرورت ہے. عثمان تو آپ شام کے کاروبار کے لیے نکل رہے تھے, چٹکڑے گھوڑے لے کر اور بہترین انداز کے اونٹ کچھ لے کر آپ سرخ کے مکہ کے نواز سے فروخت کے لیے لائے تھے. وہ لے جا کر آپ نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. 200 اونٹ اور قریب 25 کلو چاندی کے مماثل آپ نے اس وقت کچھ مال دیا. پھر اپنے گھر گئے, پھر پلٹ کے آئے, کہا لگا سم یہ پھر میری طرف سے صدقہ ہے. 5 کلو سونے کے برابر اس وقت کے قریب سکے آپ نے دینار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے اور 100 اونٹ دیے. پھر لگ بھگ آپ نے جو ہے 20 گھوڑے دیے. پھر گئے, پھر آئے, پھر صدقہ کیے. کل ملا کے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اکیلے عثمان بن عفان نے آپ کے لیے عطا کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا اب آج کے بعد اگر عثمان صدقہ کرے نہ کرے, اللہ اس کا اس سے راضی ہو گیا ہے. اللہ اس کا اس سے راضی ہو گیا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, نبی کی زبان سے نکلنے تھے جملے, صحابہ اگر چاہتے تو اپنا دل بھی کاٹ کے رکھ دیتے تھے. یہ ہے اطاعت رسول. 6 اور 7 فٹ کے جسموں پہ ہم داڑھی چھوڑنا عیب سمجھتے ہیں جی, پھر سینے کو ٹھوک کے کہتے ہیں تم پر جانی فدا اور تم پر مالی فدا. 6 اور 7 فٹ کے جسم پر داڑھی چھوڑنا نہیں چاہتے. کہاں ہے عشق نبی, کہاں ہے محبت. عزیز و دوستو غور کر کے دیکھو, یہ وہ صحابہ ہے, یہ وہ صحابہ ہے, یہ انہی کی منہون منت ہے,
یہ دین جو میری اور آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے، میری اور آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ الغرض وقت اور حالات رہے، زندگی کرتے چلے گی، موقع فراہم ہوتے چلے گئے، معاملے بنتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خیریت سے گزرا۔ عثمان بن عفان بھی ہر معرکے میں آپ کے ساتھ رہے، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہے۔ جب ابو بکر صدیق کا دور آیا تو آپ مشروں کی ٹیم میں شامل تھے۔ جب عمر بن خطاب کا دور آیا تو آپ مشروں کی ٹیم میں شامل تھے۔ جب عمر بن خطاب کو فیروز لولون کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا، وہی فیروز لولون جو ایرانی نسل کا تھا، ایران کا باشندہ تھا، جب قتل کر دیا گیا، فیروز لولون کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا، تو آپ نے 7 نام لکھے تھے، ان میں ایک نام عثمان بن عفان کا ہے۔ تو 7 نے 6 نے مل کے کہا کہ میں نہیں بن سکتا، بلکہ عثمان کو اس وقت خلافت کی ذمہ داری دے دی جائے۔ عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین بنے۔ خلیفۃ المسلمین جیسے خلیفہ بنے، آپ نے کہا لوگوں، میں ظلم و ذاتی سے کام نہیں لیتا، اور میں سخت مزاج نہیں، میں بڑے ہی نرم لہجے کا اور بڑے ہی سکون انداز میں بات کرنے والا ہوں۔ دولت، شہرت، عزت میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، عثمان تجھے اللہ ایک لباس پہنائے گا، وہ لباس خلافت کا ہوگا۔ اللہ عثمان، اللہ تجھے ایک لباس پہنائے گا، اور لوگ اس لباس کو زبردستی اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نہیں اتارنا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے اصحاب کے لیے پہلے سے پیشن گوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ میں سخت نہیں کرتا اور سختی نہیں کرتا۔ دیکھو لوگوں، جتنا نبڑ کے چل سکتے نبڑ کے چلو۔ اس کے بعد زندگی کے معاملات کو شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ مساجد کے اندر امام اور مؤذنوں کی تیاری کروائیں، مساجد کو وسیع کریں، راستوں کی شاہراہوں کو آپ نے مدینے سے مکے کو جوڑے۔ جو آج آپ کو روڈنگ پلان سسٹم نظر آتا ہے، انڈین پلاننگ کمیشن کے اندر اس سے پہلے عزیز احمد خان تھے، جو ہندوستان کی پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے۔ میرے عزیز اور دوستو، آنے والے سال کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کون سے گاؤں سے کون سے شہر کو جوڑا جائے۔ یہ پلاننگ آج سے 1400 سال پہلے عثمان بن عفان کی تھی۔ اللہ، ٹاسک فورس آپ نے تیار کی، نیوی ڈپارٹمنٹ آپ نے بنایا، انٹیلیجنس کا شعبہ آپ نے بنایا، بحری بیڑا بنائے جو روم سے سب سے پہلے ٹکرایا تھا۔ رومیوں کی قوت کو آپ نے توڑا۔ جو آج افغانستان میں ہرا، کندھار، یہ جو علاقے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کے دور میں ہی اسلام کی آغوش میں آ گئے تھے۔ ادھر ازبکستان کا جو اوپر کا حصہ ہے، آرمینیا، اجربیجان، یہ جو آج نقشے پہ نظر آتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کی خلافت میں آ گئے تھے۔ اللہ، عمر بن خطاب کی خلافت میں بھی آئے تھے، پھر بعد میں لوگ بغاوت کرتے تو عثمان بن عفان نے پھر انہیں واپس لیا۔ آج جو افغانستان سے جو یہ علاقہ جس کو آج بلوچستان کا علاقہ کہتے ہیں، جو ایک دور میں جو ہے سندھ کا علاقہ کہا جاتا تھا، اس بلوچستان تک عثمان بن عفان، حتیٰ کہ عثمان بن عفان کے دور میں ایک صحابی ہندوستان کی سروے رپورٹ پیش کر رہے تھے، حکیم جبل العبدی اس صحابی کا نام ہے، ہندوستان تک پہنچے تھے، ہندوستان تک عثمان بن عفان کے دور میں۔ اور یہ جو کیرلا کا دور ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو شروع کے وقت ہی اسلام پہنچ گیا تھا وہاں پہ۔ یہ جو ناردرن علاقہ ہے، یو پی سے لے کر کشمیر، یہ جو بہار کے جو حصے ہیں، اس وقت حکیم جبل العبدی پہنچے تھے عثمان بن عفان کے سامنے، اور جا کے رپورٹ پیش کیے تھے کہ امیر ایسے سے معاملات ہیں، ایسے سے معاملات۔ بہرحال وقت اور حالات کٹے، زندگی کے معاملات چلے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ آپ نے چراہ گاہ بنائی کہ لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے مویشی وہاں لا کے چرا سکتے۔ آپ نے سرا خانے بنائے، ابدر خانے تیار کرے، کنٹے اور تالابوں کو آپ نے جو ہے تیار کیے، اور جگہ جگہ آپ نے بوڑیاں بنائی کہ لوگ پانی کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ اور آپ نے ہر جگہ ایک مسجد تعمیر کی، چوکیاں تیار کی، ایک روٹ پر پیٹرولنگ کا سسٹم تیار کیا کہ مدینے کو آنے والے لوگ خیریت سے آئے اور مکے کو جانے والے لوگ خیریت سے جا سکیں۔ یہ تمام آپ نے سسٹم تیار کر دیے، اور دین بڑی تیزی کے ساتھ عثمان بن عفان کے دور میں پھیلنے لگا، پھولنے لگا۔
اس درمیان میں جب آپ کو خلافت ملی تو 60 سال عمر تھی، 12 سال قریب قریب آپ کی خلافت کے رہے، 10 سال کے بعد جو 2 سال آئے بڑی مشکل اور کرب والے آئے، بڑی مشکل اور کرب والے۔ اس درمیان میں صحابہ کرام کی 10 سال تک آپ کی حکومت چلی۔ جب 10واں سال ختم ہوا، 11ویں سال میں عثمان بن عفان آئے، عجیب سا دور آپ کے خلاف شروع ہوا۔ ایک منظم سازش کے ذریعے سے عبداللہ ابن سبا، یہ پارسی نسل، یمن کا رہنے والا، یہ اٹھا، سب سے پہلے کوفہ پہنچا، اپنے ہم خیال اور ہم ذہن لوگوں کو تیار کرا، جھوٹا پروپیگنڈا۔ کس طریقے کا کہ علی خلافت کے سب سے پہلے دعوے دار تھے، یہ اچانک ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے، یہ اچانک عمر کیسے خلیفہ بن گئے، یہ اچانک عثمان کیسے خلیفہ بن گئے۔ نبوت کے دعوے، خلافت کے دعوے دار تو نبوت کے بعد خاندان رسول کا فرد علی ہونا تھا، جو بچپنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے۔ یہ جو قاصد اور یہ جو ناہل، یہ بڑا ہی بدگمان قسم کا شخص آج عثمان، نعوذ باللہ، یہ الفاظ عبداللہ ابن سبا کے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بیت المال سے مال دے رہا ہے۔ یہ ایک نمبر کا نعوذ باللہ جھوٹا آدمی ہے۔ نئے نئے جھوٹے پروپیگنڈے عثمان بن عفان کے تعلق سے شام میں، کوفہ میں، مصر میں شروع کیا۔ ایک بڑی ٹولی 10,000 کے قریب سبائی اور بلوائیوں کی تیار ہوئی۔ 11 سال ختم ہوئے، 12ویں سال میں آئے۔ شروع کے وقتوں میں یہ فساد کا دور چلتا گیا۔ قریب ذی الحجہ کی تاریخ میں، یہ جو آج ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ محرم کی پہلی تاریخ اس عظیم ترین خلافت کے حصے کے خاتمے کی ہے، جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابھی آپ کے سامنے شاید کہ عید غدیر پر ٹاپک ہوگی، نبی کی عید، جو 9 ربیع الاول کو ایک کمیونٹی جو ہے ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں، جو آج تکوبالا قریبی ہے، شام میں، لبنان میں، مصر میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، یہ وہی کمیونٹی ہے، وہی لوگ ہیں جو اس وقت آستین کے بدترین سانپ ہیں، بدترین سانپ۔ یہودیوں سے اگر کوئی بدتر قوم ہے تو یہ قوم ہے، یہ قوم جو آستین کے بدترین سانپ، جس کی پلیٹ میں کھائے اس کو ہی چھید مارے، اسی کو چھید مارے۔ الغرض عبداللہ ابن سبا قریب 10,000 کی ٹکڑی لے کر مدینہ آیا۔ نبی کے خطبے کے بعد بہت سارے صحابہ اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر جو دعوت کو پھیلانے چلے گئے تھے۔ چند منظم قسم کے صحابہ مدینے میں تھے، لیکن حج کا سیزن ہے، اما جان حضرت عائشہ اور دوسرے اور صحابہ کرام حج کے لیے نکلے۔ شام کے والی، مصر کے والی، شام کے والی حضرت معاویہ ہے۔ جب اس سازشوں کا پتہ چلا حضرت معاویہ کو، تو آپ نے خط بھیجا، کہا کہ عثمان یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ عثمان بن عفان کی سادگی اور آپ کی جو ہے اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئیں گی، یہ چال عثمان بن عفان کے سمے چلی گئی تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ آپ چاہتے اگر اجازت دیتے تو شاید کہ پورے مر جائے۔ عزیز اور دوستو غور کریے، عثمان بن عفان کے 12 یہ الفاظ جملے تھے کہ میں ایک اپنی جان گمانا گواہ کر سکتا ہوں، کوئی مومن دوسرے مومن کا قتل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی میرا قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک دوسرے کے قتل کے لیے اجازت نہیں دے سکتا۔ کم سکون آدمی تھے، کم سکون آدمی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے، عبداللہ ابن سبا ممبر کے قریب اٹھا، کہا عثمان ممبر سے نیچے اتر، ممبر سے نیچے اتر۔ جیسے کہا، سیدھے جانب عثمان بن عفان کے محمد بن مسلمہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، کہا ابن الکلاب، کتے کی اولاد، تو یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین عثمان بن عفان کو نیچے اتر؟ تیری یہ مجال۔ یہ کہنا تھا
چند سبائی لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑے. عثمان بن عفان نے کہا سبا بیٹھ جاؤ, محمد بیٹھ جاؤ, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا عثمان تو جو جھوٹا ہے, کذاب ہے, نعوذ باللہ, ہم تیرا خطبہ سننا نہیں چاہتے, ہم تیرا خطبہ سننا نہیں چاہتے. ممبر سے اتر. کہا اگر میں ایک آدمی اتر جاؤں تو خون خرابہ رک جائے. اتر گئے. آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے. عبداللہ بن سبا نے خطبہ دیا جمعے کی نماز میں. اپنے گھر گئے اور گھر میں مکلف کر دیے گئے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں. میرے دوست ساتھیو, 18 ذی الحجہ ہے, ذی القعدہ میں آپ گرفتار ہوئے. 40 دن مسلسل آپ کو آپ کے گھر میں قید میں رکھا گیا. جو کچھ کبھی رسد تھی وہ چل گئی, اب کوئی رسد باقی نہیں. نہ گھر میں پانی ہے, نہ گھر میں کوئی سکو کا آٹا ہے, نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے. 2 صحابہ کے بچے, حضرت علی کے دونوں اولاد حسنین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حسین بن علی, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ دشمن امیر المومنین کے گھر میں گھس کے آپ کا قتل نہ کر دے. رات میں بھی پہرے میں ٹھہرتے, دن میں بھی پہرے میں ٹھہرتے. قریب 18 ذی الحجہ کا دن ہے. عثمان بن عفان اپنے کپڑے کو کس کے باندھ رہے. نائلہ بنت فراسفہ, یہ آپ کی چوتھی بیوی تھی. وہ آ کے کہتی ہے عثمان 40 دن ہونے آ گئے, آپ کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں اور آپ کپڑے کو کس کے باندھ رہے. اللہ, حیا کسے کہتے دوست ساتھی. عثمان بن عفان نے کہا نائلہ, میں جانتا ہوں کہ میرے حلق کے نیچے کوئی نوالا نہیں اترا, میں اپنے کپڑے کو کس کے باندھ رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوست ساتھیوں, خاص طور پہ آج کے نوجوان بچے جو شارٹ پینٹ پہ اور شارٹ شرٹ پہ اور شارٹ ٹی شرٹ پہ زندگی بسر کریں. گاڑی کا ڈسک بریک جب لگتا ہے تو پیچھے اور اگلا پہیہ اچھالنے والے. اپنی گاڑیوں کی بیٹھک کو سمجھے, سامنے پورا آپ کا جسم جھک جاتا ہے اور پیچھے کی آپ کی شرمگاہ اٹھ جاتی ہے. وہ بچے جس کی ٹی شرٹ چھوٹی ہو اس کی پوری شرمگاہ لوگوں کو نظر آتی ہے. سوچو, تم اپنی بہن کو بٹھا کے لے جا رہے, وہ شرمگاہ دیکھ رہی. تم اپنی ماں کو بٹھا کے لے جا رہے, شرمگاہ دیکھ رہی. عزیز اور دوست ساتھیو, حد یہ ہے کہ مسجدوں میں نوجوان بچے ہیں جو اپنی شرمگاہ کو بتاتے بیٹھے. عزیز اور دوست ساتھیو, رات کے 2 اور 3 بجے تک بچے شارٹ پینٹوں پہ بیٹھے ہوئے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ماں اپنی بہن کے سامنے انڈرویئر پہ پھرتے ہیں. حیا کہاں ہے؟ اور کچھ عورتیں ایسے بھی ہیں جو اپنے کڑیل جوان بچوں کے سامنے ساڑی اور بلوز پہ پٹ کے پیٹ اور بمبی اپنی کمر کو دکھاتی ہے. میرے دوست ساتھ کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جو دیور اپنی بھابھی سے منہ کالا کر دیا اس کی سیکس اداؤں کے ذریعے سے. میرے آنکھوں میں وہ 2 آج بھی کیس موجود ہے جو دیور بھابھی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. کیوں؟ تمہاری بے حیائی نے, تمہاری بدبختی نے گناہ پہ ماہل کر دیا. یہ لباس بے حیائی کا, جبکہ اللہ نے تمہیں ہوا کے ذریعے سے بنایا. ہوا کے معنی حیا کا دوسرا نام ہے. مرد کی پھسلی سے پیدا کیا اللہ نے, آدم کی پھسلی سے. عزیز اور دوست ساتھیو, جب آدم صاحب نے کہا کہ تم کون ہے, فرمایا کہ میں ہوا ہوں. ہوا جس کی نسبت حیا سے ہے, اور آج ہماری حیا کہاں ہے؟ عثمان بن عفان, اللہ, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, دستک دی گئی دروازے پہ. کہا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ انا ابو بکر تعالنا. دوسری دستک ہوئی, کہا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ انا عمر تعالنا. تیسری دستک ہوئی, فرمایا کہ کون ہے؟ انا عثمان. جیسے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر کپڑا اٹھا ہوا تھا, آپ اسے سیدھا کیے اور بیٹھ گئے. تو کہا فضل عثمان, داخل ہو عثمان. عثمان داخل ہوئے, بات چیت کے گفتگو کے نکل کے چلے گئے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منظر زندگی کیا ہے؟ میرے باپ آئے, آپ بیٹھے رہے, آپ کے دوسرے سسر آئے, آپ بیٹھے رہے. جیسے آپ کے داماد آئے, آپ نے ایڑی کا کپڑا سیدھا کر دیا اور خاموش بیٹھ گئے. تو کہا عائشہ, اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ عائشہ, اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں میں فرشتے حیا کرتے ہیں. آسمانوں میں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان بن عفان کی ذات, تاریخ اپنے آپ ایک بہت بڑا رول رکھتی ہے دوست. تاریخ چند غداروں نے, بدباطلوں نے, بدعقائد کے لوگوں نے ایسے صحابہ کو, ایسی ہستیوں کو مس کرنے کی کوشش کی, مس کرنے کی. انشاءاللہ جب تک یہ جلسے منعقد ہوئیں گے, یہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں روا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.
اللہ جزائے خیر دے ابو ہریرہ سوسائٹی کو جنہوں نے یہ جلسہ مقرر کیا ہے۔ آج سنی علماء کی زبانوں کو تالے پڑ گئے۔ محرم کے 10 دن بڑے بڑے جلسے ہوئیں گے، سنی مساجد سے حضرت امام حسین کی تقریریں ہوں گی۔ افسوس 10 دن کے واقعات کو بیان کریں گے، 40 دن عثمان بن عفان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پھر عثمان کا علم نہیں بیٹھتا، عثمان کا ماتم نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں لوگ؟ یزید کو گالی دینے والے، یزید کون ہے جانتے؟ معاویہ کے بیٹے۔ معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے۔ ابو سفیان کی بیوی کون ہے؟ ہندا۔ ہندا کی بیٹی کون؟ ابو سفیان کی بیٹی کون؟ ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ اللہ، تاریخ اپنے آپ میں یہاں ہے۔ ہم آج بہت سارے چیزوں سے دور ہے دوست ساتھیوں، بہت ساری چیزوں سے۔ امت کو شدید اس وقت ضرورت ہے کہ یہ علم حاصل کرے، یہ علم حاصل کرے۔ کس کا کپڑا باندھ رہے، آپ کی بیوی کہا کہ نائلہ بنت فراسفہ نے عثمان حلق کے نیچے نوالا نہیں اترا عثمان، اور تم کپڑا کس کے باندھ رہے ہو؟ تو کہا نائلہ میری حیا کا مجھے بہت لحاظ اور پاس ہے، کہیں دشمن لات مارے تو میرا کپڑا نہ کھل جائے۔ عزیز و دوستو ساتھیوں، کیا حیا ہے، کیا حیا ہے، کہ دشمن لات مارے تو میرا کپڑا نہ کھل جائے۔ سب سے بڑا کارنامہ عثمان بن عفان کا ہے یہ جو آج قرآن مجید آپ کے اور میرے ہاتھوں میں نظر آ رہی نا، اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب دے دی گئی تھی، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ نساء ہے۔ ایک کے بعد ایک ترتیب دے کر 114 صورتوں کو ترتیب دے دیا جائے اور ایسی اس کو کمپیل کر دیا جائے۔ اس تمام چیزوں کو اٹھا کر جس ہڈیوں پر، چمڑوں پہ، کاغذ پہ جو لکھی تھی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ عثمان بن عفان اس کو کمپیل کیا، اس کو بنایا جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ عثمان بن عفان کا، سب سے بڑا کارنامہ۔ اور اس کے بعد یہی قرآن آپ پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے 18 ذی الحجہ کی تاریخ قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے، سامنے صحابہ کرام کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو آواز دے کر کہا اللہ کے بندو، بیر روما کا کنواں خرید کے میں نے آپ کے حوالے کر دیا تھا، دیکھو اس کنویں کے اندر کچھ چنڈی بھگا کر پانی کی میری طرف پھینک دو، شاید کہ اپنے ہونٹوں کو لگا کر اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ اللہ، تو جب ایک صحابی نے چنڈی کو پھینکا اٹھا کر تو عبداللہ ابن سبا کے شخص نے تیر مار کے اسے نیچے کر دیا۔ ام سلمہ اپنے بیٹے عثمان کے لیے ایک ٹفن لے کر خچر پر بیٹھ کر آئی، عبداللہ ابن سبا نے اس خچر کو گرا دیا اور ٹفن نیچے گر گیا۔ لوگ کہتے کہ نہیں، اور یہاں سے والی شام کہتے ہیں معاویہ بن ابو سفیان کہ امیر آپ اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے امیر آپ اجازت دیجئے، 10,000 تلواریں ان ظالموں کی گردن کاٹ کے اتار دیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کی سرزمین ہے، یہاں میں اپنے لیے دوسروں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا، اپنی ذات کے لیے میں اوروں کا خون نہیں بہانا چاہتا، جیسے آج اپنی ذات کے لیے اوروں کا خون بہا جا رہا ہے۔ وہ تو اپنے محلوں میں موجود تھے بشار الاسد، لیکن نہتے زمین پہ مرتے چلے جا رہے ہیں، نہتے زمین پہ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست ساتھی غور کرو، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی فتنہ مچا، جو آج بھی فتنہ مچا رہے ہیں۔ بہرحال کہا کہ اگر میری جان جاتی تو چلے جائے، میں اپنی جان کے بدلے کسی اور کی جان نہیں گنوانا چاہتا۔ امیر المومنین کی اجازت تھی، خاموش بیٹھ گئے۔ بہرحال 4 صحابہ کرام دروازے پہ پہرا دے رہے، پیچھے کے ایک صحابی کا دروازہ تھا، اس صحابی کے دروازے کو بھنال کر کود کر 4 آدمی پہلے آئے، پھر ان کے بعد 4 آدمی آئے۔ عثمان قرآن پڑھتے بیٹھے، وہ قرآن آج بھی ترکی کی لائبریری میں موجود ہے جو قرآن عثمان بن عفان پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے بیٹے آگے بڑھے، آپ کی داڑھی کو پکڑا، ایسا داڑھی کو پکڑا تو عثمان نے اپنے چہرے کو اٹھا کر کہا بچے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ہم دونوں میں اتنا احترام اور عزت تھی، داڑھی پکڑنا تو درکنار، ہم ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ سنیں خوف آپ پہ طاری ہوگا، نکل کر بھاگ گیا اور پیچھے چلے گیا، پھر واپس کبھی نہیں آئے۔ تاریخ کی عورت یہی بات بتاتی، پھر واپس کبھی نہیں آئے۔ سودان بن حمران آگے بڑھا، بازو سے پرتلے سے اس سے خنجر نکالا، عثمان کی داڑھی کو پکڑا اور پیشانی میں بھونک دیا۔
پیشانی بھونک دیا. جیسے پیشانی بھوکا خون کا فوارہ اڑا. اس آیت پر آ کر گرا جو ابھی خاری نے تلاوت کی, اللہ کافی ہے تمہارا بدلہ لینے کے لیے. اس آیت پہ گرا, عثمان اللہ کافی ہے تمہارا بدلہ نہیں. وہ قرآن آج بھی جس سے عثمان بن عفان کے خون کے چھینٹے ہیں. دوست ساتھیوں, دیکھنا چاہتے آپ تو نیٹ پر جا کر اولڈ ٹیسٹمنٹس کی جو ویب سائٹس آئی ہے, اور اگر دیکھیں تو ترکی کے اندر عجاب خانے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رکھے ہوئے جو چیزیں میوزیم کی, آپ اس پر لاگ ان کریے. انشاءاللہ عثمان بن عفان کے دور کی وہ قرآن آج بھی موجود ہے جس پہ لال چھینٹے ابھی بھی نظر آتے ہیں. ابھی بھی عثمان بن عفان کی وہ قرآن آج بھی موجود ہے. جیسے آپ قرآن کو جمع بند کریں تو کنانہ بن بشر نے آپ کو لاٹ مارا پھسلی میں, زمین پہ نیچے گر گئے. آپ کی بیوی نائلہ بنت فراس میں بھاگتے ہوئی سودان بن حمرہ نے تلوار کا وار کیا, وہ 4 انگلیاں کٹی اور زمین پہ گر گئی, بے ہوش ہو گئے اللہ کی. اس کے بعد جس کے دل میں جو آیا اس خلیفۃ المسلمین کو مارنا شروع کیا. کوئی ایڑیوں سے اٹڑیوں کو توڑ رہا ہے, کوئی کاتب وحی کے ہونٹ, جب آسمان سے وحی نازل ہوتی نبی کے قلب پہ تو آپ لکھ لیا کرتے تھے کاتب وحی تھے. آپ کے ہونٹ کو پکڑ کے ہونٹ کاٹ دی گئی, زبان کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی. سینے پہ بیٹھ کے 120 گچوٹے مارا کنانہ بن بشر نے, ودید بن دہلیج نے, اکرام بن مزید نے, ایک کے بعد ایک حملے کیے. جسم کے ٹکڑے کر دے, ٹکڑے ٹکڑے, اللہ اکبر, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عزیز اور دوست ساتھیوں, آگ لگا دیے بلوائی اور سبائیوں نے مل کر. عمر بن خطاب یعنی حضرت علی حضرت کپ کپا گئے, بھاگتے مسجد نبوی کے صحن میں ہے کہ اللہ تو گواہ ہے نا, عثمان کے قتل میں میرا کوئی رول نہیں. ظالم اور بدباطلوں نے امیر المومنین کو قتل کر دیا, آگ لگا دی. صحابہ بھاگ کے گئیں گے کہ امیر المومنین کا لاشا جلنا جائے, لاشا جلنا جائے. رات نکالے, جنازے کی نماز پڑھی اور لے جا کے بقیع قبرستان میں آپ کو دفن کر دیے, دفن کر دیے. میرے عزیز و میرے دوست ساتھیوں, 18 ذی الحجہ بات آپ کے سامنے بھائی شکیل کہیں گے, یہ عید غدیر کب ہوئی اور کیسے ہوئی. 18 ذی الحجہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. عزیز اور دوست ساتھیوں, لیکن جس کے علم اور فراست کو اللہ قیامت تک باقی رکھا, وہ جو بیر عثمان جو کنواں خرید کے آپ مسلمانوں کے حوالے کر دیے تھے, آج بھی اور ابھی بھی وہ بیر عثمان جیسے کا ویسا موجود ہے. سعودی گورنمنٹ اپنے انڈر یا اپنے قابو میں نہیں کری, بلکہ اس کو فینسنگ کر کر, اس کے ایک باؤنڈری وال اٹھا کر اس کے اوپر گراسنگز کرتی اور کھیتی باڑی کرتی. اس سے کھجور اور دودھ سے جو پھل اگتے ہیں اور اس سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ پیسہ سعودی گورنمنٹ نہیں لیتی, بلکہ الراجی بینک میں, سعودی عرب کا جو سب سے بڑا بینک الراجی, اس میں عثمان بن عفان کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھلایا گیا ہے. وہ پیسے اس میں ٹرانسفر ہوتے اور دنیا میں جو دین کے کام ہونے والے تو اس میں سے پیسے نکال کے ادھر بھیجا جاتا ہے. دنیا میں تھے تو بھی دین کا کام کرے, دنیا سے گئے تو بھی چھوڑی ملکیت سے دین کا کام ہو رہا ہے. جو آج عمر کو گالی دینے والوں, عثمان کو گالی دینے والوں, عمر ابو بکر کو گالی دینے والوں, عائشہ کو گالی دینے والوں, شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, غنیت الطالبین فیوض یزدانی جس کی 2 کتابیں دنیا میں مشہور ہے, شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر جس کو کہا جاتا ہے, وہ شخص سب سے پہلے ان بدباطلوں کو, ناپکاروں کو, بدبختوں کو, شیعوں کو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا. یہ کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, آج شام میں لبنان میں کون, وہی گروپ جو حزب اللہ ہے, نصر اللہ کی پارٹی جو علی کو الہ کہتے ہیں, شام کا بادشاہ بشار الاسد جو علی کو الہ کہتا ہے, حوثی شیعہ یمن میں, بحرین میں, عراق میں, یہ وہی ہے جو ایران کی ایما پر روس کی سپورٹ لے کر جو سنی گورنمنٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے آج اٹھے ہوئے ہیں. وہ پھر اس کے بعد بڑا حادثہ اب جو مینا کا ہے, پورا کیس ایران پہ بنا, ایران پہ 300 ایرانیوں نے بھگدڑ مچائی, 2000 کے قریب احرام کی حالت میں اللہ کے ہاں پہنچ گئے. ان کے پیچھے ان ملک کو بدنام کرنے میں سب سے بڑا رول ایران کا ہے, سب سے بڑا رول. عزیز اور دوست ساتھی, یہ آج بھی دشمن ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبوت کے ایکسپیشن کو ماننے کے لیے, پروفیسی کو سمجھنے کے لیے, آپ نے سب سے پہلے خطوط بھیجا تھا پرویز خسرو کو جو ایران کا بادشاہ تھا. اس نے خط کو لیا, کہا محمد نے خط بھیجا, پھاڑ کے پھینک دیا,
پھاڑ کے پھینک دیا. شروع سے ناسور ہے جو آج تک ناسور ہے. اللہ ان کے شر اور فتنے سے پورے عالم کے سنیوں کو بچا کے رکھے. اس وقت کے سب سے بڑے اگر فتنہ پرور کے لوگ ہیں تو وہ ایران کی نسل شیعہ النسل ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جو کچھ مواد تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مواد بہت زیادہ تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں تھا کہ اور آپ کے سامنے کچھ کہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا اشیاء مبشرہ کی سیریز میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.